السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں اجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز اپڈیٹ۔ تو دوستو، آج کی سعودی نیوز اپڈیٹ میں بات کریں گے سعودی شوہر نے گھریلو جھگڑے پر بیوی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تبوک کے رہائشی نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد خود ہی پولیس اسٹیشن جا کر گرفتاری دے دی۔ سعودی عرب میں گھریلو تلخی ایک پرتشدد واقعے میں بدل گئی، جس کے نتیجے میں ایک مقامی خاتون اپنی جان گنوا بیٹھی۔ گلف نیوز کے مطابق تبوک کے علاقے میں 50 سالہ سعودی شہری نے اپنی بیوی کو گھریلو جھگڑے کے دوران قتل کر ڈالا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز صبح سویرے میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ دونوں جانب سے خوب بحث کے نتیجے میں بات بڑھ گئی۔ خاوند اپنے کمرے میں سے جا کر پستول نکال لایا اور طیش میں آ کر اپنی بیوی پر لگاتار کئی گولیاں چلا دیں، جس کے نتیجے میں 40 سالہ خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ یہ واقعہ تبوک کے قریبی علاقے ابو صبا میں پیش آیا۔ واردات انجام دینے کے بعد ملزم تھوڑی دیر آرام سے گھر پر ہی بیٹھا رہا اور پھر نزدیکی پولیس اسٹیشن جا کر گرفتاری دے دی۔ پولیس کو پہلے اس بات پر یقین نہیں آیا، تاہم ملزم کے گھر جا کر دیکھا تو وہاں اس کی بیوی کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی، جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق خاتون کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ کئی گولیاں لگنے کے بعد خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھی۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ ان کے درمیان صبح سویرے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس دوران وہ طیش میں آ کر ہوش کھو بیٹھا اور اپنے پاس موجودہ پستول سے بیوی کو ہلاک کر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، مگر اس جرم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ وہ اپنے کیے کی تمام تر سزا بھگتنے کو تیار ہے۔ ملزم گرفتار کر کے اس کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ استغاثہ کی جانب سے ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے، جس کے بعد اسے عدالت میں پیش کر کے اس پر مقدمہ چلایا جائے گا۔ بیوی اقامہ، شوہر ویزے پر، کیا بچے کا اقامہ بن سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے مملکت میں موجود وہ تارکین جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور بیرون مملکت موجود تارکین کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ کامران سعید کہتے ہیں کہ میں ریاض میں رہتا ہوں، میرا اقامہ سائق خاص گھریلو ڈرائیور کا ہے۔ 1 ماہ قبل ایکسپائر ہو گیا ہے، کفیل تجدید نہیں کرا رہا، کیا میں اس کی اجازت کے بغیر خود تجدید کرا سکتا ہوں؟ جواب: آپ گھریلو ڈرائیور کے طور پر مملکت میں مقیم ہیں، آپ کا کفیل اس امر کا پابند ہے کہ وہ اقامہ تجدید کرائے۔ اگر وہ اقامہ تجدید نہیں کرا رہا تو اس کا قصور ہے، آپ خود سے اقامہ تجدید نہیں کرا سکتے۔ دوسرا سوال عبدالشکور اور احمد ہدایت کا ہے کہ ری انٹری خروج عہدہ کی توسیع 20 اگست تک ہوئی ہے، کیا اس دوران فلائٹس کھل جائیں گی؟ جواب: جہاں تک پروازوں کی بحالی کا معاملہ ہے تو ابھی تک اس حوالے سے حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی اس بارے میں سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا تو میں فوری طور پر اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ خروج عہدہ کی مدت میں دی جانے والی رعایت 3 ماہ کی ہے اور اس عمل درآمد سابقہ خروج عہدہ کی مدت کے ختم ہونے سے ہوگا۔ الطاف حسن: مجھے کرفیو کی خلاف ورزی پر 10,000 ریال کا جرمانہ آیا تھا، اس حوالے سے ابشر پر بھی اپیل دائر کی تھی، 1 ماہ ہو گیا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، کیا میں چھٹی پر جا سکتا ہوں؟ جواب: کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت میں گزشتہ مہینوں کے دوران کرفیو نافذ کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کرفیو کی خلاف ورزی پر حکومتی جانب سے 10,000 ریال جرمانے کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ آپ پر کرفیو کی خلاف ورزی درج ہے، اس لیے جوازات میں ابشر سسٹم وہ درج ہوگا۔ قانون کی روح سے جب تک جرمانہ ادا نہیں ہوتا چھٹی پر نہیں جا سکتے۔ چھٹی جانے کے لیے لازمی ہے کہ کسی قسم کا جرمانہ باقی نہ ہو، یا تو اسے معاف کرایا گیا ہو یا ادا کیا جائے، اس کے بعد ہی خروج عہدہ یا نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے دریافت کیا گیا ہے کہ میں اقامے پر مملکت میں مقیم ہوں، جبکہ میرے شوہر وزٹ ویزے پر یہاں آئے تھے، مگر کورونا وائرس کی وجہ سے سفری پابندیوں کے بعد وہ واپس نہیں جا سکے۔ اب جبکہ ویزے کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اب بھی میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، نومولود کو کس طرح لے جائیں کہ وہ میرے اقامے میں درج ہوگا، ہمیں وطن جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟
جواب: اس حوالے سے محکمہ پاسپورٹ نے دریافت کیا تو ان کا کہنا تھا کہ خاتون اقامہ ہولڈر ہیں اور قانون کے مطابق پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اقامے کی شرائط والدین کا اقامہ ہولڈر ہونا ضروری ہے۔ بچوں کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے شوہر اقامہ پر نہیں ہیں، اس لیے بچے کا اقامہ نہیں بن سکتا۔ اس صورت میں اگر آپ نے نومولود کا ڈیجیٹل پیدائشی سرٹیفکیٹ ادارہ احوال مدنیہ سے جاری کرایا ہے تو یقینی طور پر بچے کا اندراج شوہر کے امیگریشن نمبر پر کیا ہوگا۔ اگر سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھا ہوا عارضی برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو اس صورت میں محکمہ احوال المدنیہ میں اندراج کرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے ملک کے سفارت خانے سے بچے کا پاسپورٹ یا سفری دستاویز جاری کرا لیں جس پر بچے کو لے جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے وزٹ ویزا پر آنے والوں کے لیے 3 ماہ کی اضافی مدت کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے لیے کسی قسم کی فیس نہیں ہوگی۔ تمام وزٹ ویزا ہولڈرز کی قیام کی مدت میں توسیع خود کار طریقے سے کی جائے گی۔ سعودی عرب: سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش غیر ملکی کو مہنگی پڑ گئی۔ ریاض: سعودی عرب میں غیر ملکی کارکن کو سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش مہنگی پڑ گئی۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے شہر تبوک میں پولیس نے سوشل میڈیا پر نوٹوں کی گڈیوں کے ویڈیو شیئر کرنے والے غیر ملکی کی نشاندہی کی اور پھر کارروائی کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان خالد الغبان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے شخص کا تعلق ایشیا سے ہے، جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے تفتیش کے دوران بتایا کہ ویڈیو میں دکھائی جانے والی رقم اس کی نہیں ہے۔ ملزم نے بتایا کہ یہ رقم اس کی نہیں بلکہ کفیل کے رشتہ دار کی ہے جسے وہ دینے کے لیے جا رہا تھا، تو سوچا کہ کیوں نہ ویڈیو بنا کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دکھا کر خود کو امیر ترین ظاہر کروں۔ پولیس نے ملزم کے بعد اس کے کفیل کو بھی حراست میں لے لیا اور دونوں کو مزید قانونی چارہ جوئی کے لیے پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ سعودی عرب: ڈاکٹر نے خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ سعودی عرب میں سینکڑوں مریضوں کا علاج کرنے والے سعودی ڈاکٹر نزار بابری خود بھی کووڈ-19 میں مبتلا ہو گئے۔ وہ گزشتہ کئی ماہ سے کورونا کے مریضوں کا علاج کر رہے تھے، اب خود ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی ڈاکٹر نے مریضوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ ڈاکٹر بابری سعودی عرب میں کورونا مریضوں کے علاج کے سلسلے میں فرنٹ لائن پر کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے ذرائع ابلاغ میں بھرپور آگاہی مہم بھی چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر بابری نے اپنے ایک حالیہ بیان میں لوگوں کو اطمینان دلایا کہ وہ ٹھیک ہیں، صحت مستحکم ہے، البتہ 5 دن سے بخار کم نہیں ہو رہا۔ ضروری سمجھا ہے کہ اسپتال میں باقاعدہ علاج کرایا جائے، اس مقصد کے تحت یہاں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نزار بابری نے اب تک کورونا کے 513 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہے، مگر آخر میں کورونا وائرس سے انہیں اپنی بھی گرفت میں لے لیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں پیر کو کورونا کے نئے مصدقہ کیسز 1993 ریکارڈ پر آئے ہیں، جس سے متاثرین کی کل تعداد 2,68,934 ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی سعودی نیوز اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اسی طرح کی سعودی نیوز اپڈیٹ کو دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو بر وقت ملے۔ اوکے، اللہ حافظ۔